دوستو آج میں آپ کو تیمور لنگ بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ تیمور لنگ کو دنیا کے ایک عظیم جنگجو اور خونخوار فاتح کے طور پر جانتی ہے، لیکن اس کی شخصیت کی کئی ایسے پہلو بھی تھے جو عام طور پر نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ اس کہانی کے محور اس کے آخری سال ہیں جب اس نے اپنی سلطنت کی بجائے اپنی روح کے لیے فتوحات حاصل کرنا شروع کر دی۔ تیمور اپنی زندگی کے آخری حصے میں تھا، اس نے دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا۔ اس کی فتوحات کی گونج مشرق سے مغرب تک سنائی دیتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ ساری فتوحات، یہ ساری دولت، یہ سارے لوگوں کا خوف اس کی روح کو سکون دے سکتا ہے؟ ایک رات وہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا اور غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو ایک کونے میں مراقبے میں بیٹھا تھا۔ اس فقیر کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو تیمور کو اپنی ساری سلطنت میں کبھی نہ مل سکا۔ تیمور نے فقیر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے فقیر، میں نے دنیا کے کونے کونے فتح کیے لیکن مجھے سکون نہیں ملا۔ تم نے کچھ بھی فتح نہیں کیا لیکن تمہارے چہرے پر ایسا سکون ہے جو میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس کا کیا راز ہے؟ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، اے عظیم بادشاہ، آپ نے دنیا کو فتح کیا لیکن اپنے نفس کو نہیں۔ میں نے اپنے نفس کو فتح کیا اور دنیا میرے لیے بے معنی ہو گئی۔ یہ لفظ تیمور کے دل پر گہرے اثر کر گئے۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو خفیہ طور پر حکم دیا کہ وہ اس کے لیے ایک ایسی جگہ تلاش کرے جہاں وہ دنیا کے فتوحات کی بجائے اپنی روحانیت پر کام کر سکے۔ وزیر نے ایک دور دراز جگہ پر ایک ویران جگہ تلاش کی جہاں ایک پرانے صوفی بزرگ کی خانقاہ تھی۔ ایک عام سپاہی کی لباس پہن کر اس خانقاہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے نام و نسب کو چھپایا اور ایک طالب علم بن کر صوفی بزرگ کے پاس چلا گیا۔ صوفی نے تیمور کو فوراً پہچان لیا لیکن اس کا راز کسی کو نہ بتایا۔ صوفی نے تیمور کو جنگ کی بجائے صبر، غصے کی بجائے محبت اور تکبر کی بجائے عاجزی کا سبق دینا شروع کیا۔ تیمور جو ہزاروں لوگوں کا قاتل تھا، اب ایک فقیری کی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا، مریضوں کی دیکھ بھال کرنا اور غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ ایک دن اس کے ایک پرانے وزیر نے اس کو اس حال میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، اے بادشاہ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا تخت خالی پڑا ہے۔ تیمور نے مسکرا کر جواب دیا، اے وزیر، میرا تخت خالی نہیں ہے، میں نے اپنا تخت اپنے دل میں بنایا ہے اور اب میرا راج صرف اس پر ہے۔ دنیاوی فتوحات مجھے نہیں مل سکی لیکن اب مجھے اپنے آپ پر فتح حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے حقیقی فتح اور کامیابی دنیاوی دولت اور طاقت میں نہیں بلکہ اپنے اندر کی دنیا کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے میں ہے۔ تیمور لنگ کی یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک عظیم فاتح بھی اپنے اندر کے سکون کو تلاش کر سکتا ہے۔